اللہ عز و جل دی حمد و ثنا اس دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تے کروڑ مرتبہ درود و سلام تبار۔ آج دا موضوع بھی شہدائے کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تمام احباب مل کے کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم و مولانا محمد۔ اللہم مشکل کشا علی کا دلارا حسین ہے، مشکل کشا علی کا دلارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے۔ اللہم محمد۔ اللہم سیدنا و مولانا مسلم کا سر بلند ہے کافر کے سامنے، مسلم کا سر بلند ہے ظالم کے سامنے، کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارا حسین ہے۔ صحرائے کربلا کو بسایا حسین نے، صحرائے کربلا کو بسایا حسین نے، سر دے کے اپنا دین بچایا حسین نے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم تاثیر مصطفیٰ کے لعاب دہن کے دیکھ، تاثیر مصطفیٰ کے لعاب دہن کے دیکھ، قطرات خون سے ظلم مٹایا حسین
حسین نے اللہم سیدنا و مولانا اللہم شیر بطول خون علی کا کمال تھا، ذروں کو زرنگار بنایا حسین نے اللہم ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد۔ حضرت محترم، قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی آیا کریمہ آیا مبارکہ تلاوت کی تھی، رب تعالیٰ نے اس آیا مقدسہ دے وچ شہداء دی شان نو بیان کیتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ آکھو جڑے رب دی راہ وچ قتل کیتے جان انہاں نو مردہ، بل احیاء، بلکہ او زندہ نے، ولیکن لا تشعرون، لیکن تسی انہاں دی زندگیاں نو سمجھ سکدے نہیں۔ دوجی آیت وچ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور نہ گمان کرو، پہلے آکھیا ہے کہ نہ آکھو، بعد آکھیا ہے کہ سوچو بھی نہ، جڑے رب دی راہ وچ قتل کیتے جان انہاں نو مردہ سوچو بھی نہ کہ وہ مردہ نے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ نے، رب تعالیٰ دی طرفوں انہاں نو رزق دتا جاتا ہے، رب تعالیٰ دی طرفوں انہاں نو رزق دتا جاتا ہے۔ یعنی رب تعالیٰ نے انہاں دو آیات مقدسات وچ شہیدان دی شان دا ذکر کیتا ہے۔ انہاں شہداء کرام وچوں اج اسی تذکرہ کرنا ہے شہداء کربلا دا، امام علی مقام دا، تے گویا کہ رب تعالیٰ نے بھی انہاں دو آیات بینات وچ اے اعلان کیتا ہے کہ کونین میں بلند ہے رتبہ، سارے مل کے پڑھو، کونین میں بلند ہے رتبہ، فرش زمین سے عرش تک شورا، فرش زمین سے عرش تک شورا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضری دے کے پوچھے سرکار دو عالم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تہاڈا شہیداں دے بارے وچ کی خیال ہے، امام علی مقام دے بارے وچ کی خیال ہے؟ تیرے تے میرے غمخوار آقا نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احب حسینا، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ گویا کہ بارگاہ رسالت وچوں میں ایک ہی جواب ملیا کہ کونین میں بلند ہے۔ سارے حسینی پڑھو گے، جے کوئی یزیدی بیٹھے تے نہ پڑھو، جنہیں حسینی بیٹھے ہو سارے ذرا اونچی آواز نال کونین
فرش زمین سے عرش تک شورا. آج یہ فتویٰ جناب سیدنا صدیق اکبر کو پوچھ دیو. سیدنا صدیق اکبر دا کی خیال ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر نے جدو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بنایا گیا، آپ نے جدو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا حسنین کریمین نو بلاؤ، امام حسن نو بلاؤ، امام حسین نو بلاؤ. دونوں نو بلایا گیا. امام حسن نو سجے پاسے، امام حسین نو کھبے پاسے بٹھا کے آپ نے بھی گویا کہ اعلان کیتا خلیفہ میں ضرور پر دونوں سجے کبے بٹھا کے اعلان کرنا کہ کونین میں بلند ہے رتبہ، فرش زمین سے عرش تک شورا. آج فتویٰ جناب عمر فاروق کو لینا چاہتے ہو. جناب عمر فاروق جدوں بھی امام علی مقام نو ملتے ہیں السلام علیکم پہلے کہندے نے، یعنی سلام کرنے وچ پہل کردے نے. ایک دفعہ امام علی مقام نے سوچیا کیوں نہ میں عمر فاروق نو پہلے السلام علیکم آکھاں. آپ مسجد نبوی دے ستون دی اوٹ وچ کھڑے ہو گئے، لک کے کھڑے ہو گئے کہ جدو امیر المومنین حضرت عمر فاروق آن گے پہلے سلام کر دیاں گا. جدو حضرت عمر فاروق مسجد نبوی وچ پہنچے آپ نے پہلے ہی فرما چھڑیا السلام علیکم یا حسین. امام علی مقام ستون دے پچھوں نکلے، عرض کیتی سرکار اج تے پہل میں کرنے سی پر تسی پہلے ہی سلام کر چھڑیا، میں تے اس واسطے لک کے کھڑا ہویا سی. حضرت عمر فاروق نے فرمایا اے حسین تیری صرف شکل و صورت ہی سرکار نال نہیں ملدی بلکہ تیرا پسینہ تے خوشبو بھی سرکار نال ملدا ہے. گویا کہ عمر فاروق دا بھی یہی اعلان ہے کہ کونین میں بلند ہے فرش زمین سے عرش تک شورا. بے مثل ہے جہان میں کون با حسین کا، بے مثل ہے جہان میں کون با حسین کا. سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا، سلطان دو. آؤ ذرا عثمان غنی دے دور میں چلیے ہو تو پوچھئے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمان دینے. حضرت سیدنا عثمان غنی جدو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین بنے جنہ بھی بیت المال جو وظیفہ باقی سارے انہوں دے دے سن، آپ امام حسن اور امام حسین اور اہل بیت نو 2 گنا زیادہ دے دے ہوں دے سن. ڈبل ٹرپل کر کے آپ نے عطا کرنا. صحابہ کرام نے پوچھا سرکار سانو تے اپنا اونا حصہ ہی دیندے ہو لیکن اینا نو تسی شہزادیاں نو زیادہ دیندے ہو. حضرت سیدنا عثمان غنی نے فرمایا میں بیت المال وچوں اینا نو بھی اونا ہی دینا جنہ تانوں ملدا ہے، باقی جنہ میں زیادہ دینا اپنی جیب چوں خدمت کرنا. گویا کہ عثمان غنی دا بھی یہی اعلان ہے کہ کونین میں بلند ہے رتبہ، کونین میں بلند ہے. آؤ جناب پھر دور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گیا. کاتب وحی جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں بھی کوئی اہم فیصلہ کر دے سن سجے پاسے امام حسن نو کھبے پاسے امام حسین نو بٹھا کے فیصلہ فرما دے سن. جدوں تک دونوں تصدیق نہیں سن کر دیں دے حضرت امیر معاویہ کوئی فیصلہ جاری نہیں سن کر دے. گویا کہ امیر معاویہ دا بھی یہی عقیدہ یہ اعلان ہے کہ کونین میں بلند ہے رتبہ،
ہے جہان میں کنوا حسین کا، سلطان دو جہان ہے نانا، سلطان دو جہان، سلطان دو جہان ہے نانا۔ حضرت محترم پچھلے جمعۃ المبارک میں سنیا 3 تاریخ نو امام علی مقام کربلا پہنچے، 3 4 5 6 7 تاریخ نو پانی بند ہویا، 7 8 9 نو یزیدیاں نے محاصرہ کیتا۔ امام علی مقام نے 1 دن دی مہلت اور منگی یا انہوں نے دتی کہ 10 تاریخ دا آپ نے اعلان کیتا، جو کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان دے سن 10 محرم نو رب تعالیٰ دے ہاں کنی عظمت اور فضیلت حاصل ہے۔ 10 تاریخ رات ساریاں بتیاں بجھا کے ساتھیاں نو کیا جڑے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، یزید دی جنگ میرے نال ہے، تو اسی پچھلے جمعے ڈیٹیل نال سنیا۔ لیکن جدو بتیاں دوبارہ بالیاں تے کوئی ایک بندہ بھی جان واسطے تیار نہیں ہویا، پھر آپ نے فرمایا چلو اپنی عبادات اور ریاضات کرو، کدھر تلاوت قرآن ہو رہی ہے، نعت خوانی ہو رہی ہے، نبی دے درود و سلام پڑھیا جا رہا ہے۔ پھر جناب جدو صبح دا ٹائم ہویا، امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر جا دیکھ جا کے اذان پڑھ، صبح دی اذان دا ویلا ہو گیا۔ جناب علی اکبر نے جا کے اذان پڑھی، کیڑی اذان؟ جڑی امام حسین کو سن دے رہے نے۔ امام حسین وہ اذان پڑھتے سن جڑی امام حسن مجتبیٰ کو سنی، امام حسن مجتبیٰ وہ اذان پڑھتے سن جڑی مولا علی شیر خدا کو سنی، اور مولا علی شیر خدا ہمیشہ وہ اذان پڑھتے سن جڑی جناب سیدنا عثمان غنی کو سنی، سیدنا عثمان غنی وہ اذان پڑھتے سن جڑی جناب عمر فاروق کو سنی، عمر فاروق کو اذان پڑھتے سن جڑی جناب ابو بکر صدیق کو سنی، جناب ابو بکر صدیق کو اذان پڑھتے سن جڑی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اذان ارشاد فرمائی جڑی بیت المقدس وچ مسجد اقصی وچ شب معراج سرکار واسطے جناب جبریل امین نے پڑھی ہے۔ یہ وہ اذان پڑھی گئی، پھر امام علی مقام نے جماعت کروائی، 10 دن آ گیا، ایک ایک کر کے محبان اہل بیت شہادتاں پیش کر رہے ہیں، پھر اہل بیت اطہار اپنے ایک ایک کر کے شہادتاں پیش کر رہے ہیں۔ جناب حضرت علی اکبر 18 سال دے جوان نے، 18 سال عمر مبارک کے، والد محترم دی بارگاہ چ گئے، ابا جی ہن مینوں اجازت دیو میں بھی جان دا نظرانہ پیش کرنا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر جدو نانا جان دی یاد آندی ہے تانوں ویکھ کے ذرا تسلی ہو جاندی ہے، تسی شبیہ مصطفیٰ ہو، اس واسطے تسی ذرا ٹھہر جاؤ۔ عرض کی تھی نہیں ابو جان مینوں بھی اجازت دیو، میں بھی شہید ہونا چاہنا۔ امام علی مقام نے فرمایا اچھا پھر جاؤ جا کے خیمیاں چوں اجازت لے لو، میں بھی علی دا بیٹا انکار تے نہیں کرانگا، لیکن جاؤ خیمیاں چوں اجازت لے لو، اپنے پھپھو جان کو اجازت لے لو۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے دے وچ پہنچے، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ شہر بانو، حضرت شہر بانو دے کول جا کے عرض کر دینے امی جان مینوں اجازت دیو، میں میدان کربلا وچ جانا چاہنا، یزیدیاں نال جنگ کرنا چاہنا۔ حضرت شہر بانو نے فرمایا بیٹا تم بے شک میرا سگا بیٹا تے نہیں، پر تم اس طرح تابع داری کرنا ہے کہ سگے بیٹے بھی کی کرنگے، اس واسطے بیٹا دل تے نہیں کردا، لیکن میں بھی علی دی بہو ہوں، تینوں اجازت دینی ہے، ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ حضرت علی اکبر حضرت سیدہ زینب سیدہ ام کلثوم دی بارگاہ چ حاضر ہوئے، پھپھو جان اجازت دیو میں میدان کربلا جا کے اپنی شہادت پیش کرنا چاہنا۔ حضرت سیدہ زینب اور ام کلثوم نے فرمایا علی اکبر تینوں کیویں بھیج دئیے، تینوں ویکھ کے تے نانے دی یاد تازہ ہو جاندی ہے، ہن تسی بھی چلے جاؤ گے تے پھر اسے کنوں ویکھ کے دل نوں تسلی دیا کران گے۔ لیکن حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ابو جان کو اجازت لے لیے، پھپھو جان میں اجازت دیو۔ فرمایا اسی علی دی بیٹیاں انکار تے نہیں کر دیاں، لیکن علی اکبر جاؤ، رب وارث حضرت علی اکبر بھی نکلے۔ جدو جان لگے نا سیدہ سکینہ آ گئی ہیں، عرض کر دیا نے بھائی جان سارے نو مل کے جا رہے ہو، مینوں تے نہیں نہ مل کے جا رہے۔ حضرت امام علی اکبر گھٹنیاں دے بل بیٹھے
فرمایا آ سکینہ مل ہے۔ سکینہ آ کے ملی، رون لگ پیاں۔ حضرت علی اکبر نے فرمایا اے میری بہن سکینہ، بھائیاں نو بڑی تکلیف ہوندی ہے جدو بھیناں دی اکھاں وچ اتھرو ہون، اور تو تے ہیں بھی چھوٹی، رو نہ، تم تے آخر علی دی پوتری ہیں۔ عرض کیتی بھائی جان میں اس واسطے نہیں رو رہی، بلکہ میں تے اس واسطے رو رہی ہوں کہ باجی تہاڈا مدینے پاک وچ انتظار کر رہی ہونگیاں، باجی سغرا تانوں اڈک رہی ہونگیاں، علی اکبر وعدہ کر کے گئے سن نہیں آئے، وہ تو اتھے مدینہ پاک وچ پریشان ہونگیاں نا، وہ تے اڈک دیا ہونگیاں اور کہہ دیا ہونگیاں کہ سب پردیسی وطنی آئے، تم اکبر موڑ مہاراں، وعدہ کر کے امڑی جایا، میری لین نہ آیوں سارا، آجا وے آجا علی اکبر آجا، میں نت آوازاں مارا۔ بھائی جان بی بی سغرا اٹھے انتظار کر دیا ہونگیاں، تانوں اڈیک دیا ہونگیاں، لیکن اے بھائی جان اگر تسی نہ گئے تے وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ حضرت علی اکبر نالے تے روندے نے، نالے فرماندے نے سکینہ جے پہنچیں تے اوتے پیغام دے دیں تیرا بھائی علی اکبر جاندہ نظرانہ پیش کر گیا، اس واسطے ہے میری ہمشیرہ محترمہ تیرے کول نہیں آ سکیا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فضا نو بلایا، فضا انہوں خیمیاں وچ لے جاؤ، میں میدان وچ جانا ہے۔ فضا جناب سکینہ نو خیمے وچ لے کے چلے گئیاں، حضرت علی اکبر میدان وچ جان واسطے تیار ہو گئے۔ ادھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے حضرت علی اکبر نو سوار کروایا اور کنڈ مبارک تے تھپکی دیتی، فرمایا جاؤ علی اکبر خدا حافظ۔ جناب سیدنا علی اکبر میدان وچ گئے، سجے جاندے نے گاجر مولی دی طرح کوفیاں نو کٹ رہے نے، کھبے جاندے نے گاجر مولی دی طرح کوفیاں نو کٹ دے نے، اگے پیچھے جاندے نے گاجر مولی دی طرح کوفیاں نو کٹ دے نے۔ لڑدے لڑدے ذرا تھکاوٹ محسوس ہوئی، دوبارہ خیمیاں دے اندر آ گئے، آگے امام علی مقام دی بارگاہ جز کر دے نے، ابو جان اگر ایک گھٹ پانی مل جائے میں سارے کوفیاں نو واصلے جہنم کر دیاں گا۔ ابو جان پیاس بڑی لگی ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا بیٹا جدو مینوں پیاس لگ دی سی نانا جان دی زبان چوس لیندا سا، اج تینوں پیاس لگی ہے تم میری زبان چوس لے جا، پیاس ختم ہو جائے گی۔ امام علی مقام نے زبان چسوائی، حضرت علی اکبر پھر میدان وچ گئے، جدو کوفیاں نے ویکھیا کہ اے کون آ گیا جدے نال مقابلہ نہیں ہوندا، اے آخر کون ہے جدا سے مقابلہ نہیں کر سکتے، انہاں ابن سعد کو پوچھا یہ کون بن سور کے میدان میں آ رہا ہے، یہ کس کا چاند ہے جس کو دیکھ کے چاند بھی چہرہ چھپا رہا ہے، یہ کون مرد مدینہ آیا قضا کے رخ پر پسینہ آیا، یہ کون صفدر ہے برچھی تانے جلال حیدر دکھا رہا ہے۔ ابن سعد کہندے اے عام نہیں بلکہ امام علی مقام دا بیٹا ہے، بلکہ میں تانوں دس دیواں اے کون ہے، جوان و دل بر دلیر ہے یہ، علی کے جنگل کا شیر ہے یہ، اجل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نبی کا پرچم اڑا رہا ہے، اسے جمال رسول کہیے، علی کے گلشن کا پھول کہیے، چراغ ہر میں بطول کہیے، جو رن میں برچھی چلا رہا ہے۔ حضرت علی اکبر بار بار للکار دینے، کوئی مقابلے واسطے نہیں آندا، آخر ابن سعد نے طارق بن شیس نو آکھیا کہ تو کئی ہزار دے مقابلے سے زیادہ تنخواہ لینا ہے، جا جا کے مقابلہ کر۔ طارق بن شیس نے کیا میں چلاتے جاواں آل رسول نو قتل بھی کر دیاں لیکن مینوں ملے گا کہ، انہیں کیا تینوں موصل دی حکمرانی دیاں گے میرے کو لکھوا لے، انہیں کیا نہیں کوئی گارنٹی دے، انہیں اپنی انگوٹھی لائی، انہیں کیا انگوٹھی لے
جا جی سانو فتح حاصل ہو گئی تے موصل دی حکمرانی تینوں مل جائے گی۔ وہ انگوٹھی پا کے طارق پہنچیا، جدو میدان میں جناب علی اکبر دے سامنے پہنچیا، حضرت علی اکبر نے فرمایا کر وار ظالمہ، انہیں ایک وار کیتا آپ نے روکیا، انہیں دوجا کیتا آپ نے روکیا، انہیں تیجا وار کیتا آپ نے روکیا، پھر آپ نے جلال حیدری میں جا کے فرمایا لے ہن میرا وار آن لگیا ہی تیار ہو جا، ایک ہی وار کر کے انہوں واسلے جہنم فرما دیتا۔ تین دن دے ترے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ، پھر بھی ود ود جانا دتیاں ان غازیاں شیر جوانا۔ حضرت علی اکبر جدو جناب دیکھیا طارق نے اودا بیٹا عمر بن طارق بڑے غصے دے وچ آیا، پہ پھر آیا کہ میرا تے باپ ماریا گیا۔ حضرت علی اکبر دے سامنے آیا، آپ نے انہوں بھی واسلے جہنم فرمایا۔ پھر وہ جب دوجا بیٹا طلحہ بن طارق آیا، آپ نے انہوں بھی واسلے جہنم کیتا۔ ابن سعد نے دیکھیا ہے کہ کر کے مقابلہ نہیں ہو سکتا، یک بار کی نال حملہ کرو، آواز بلند ہوئی، سارے نے حضرت علی اکبر تے یک بار کی نال حملہ کیتا۔ امام علی مقام چکے دیکھ رہے نے، علی اکبر جدو گھوڑے تو تھلے آئے، جناب امام حسین نے گھوڑا دوڑایا، علی اکبر نے اٹھا کے خیمے وچ لے کے آئے اور آگے فرمایا کہ پایا تھا مدتوں سے جسے خاک چھان کر، وہ لال ہم نے کھو دیا جنگل میں آن کر۔ حضرت سیدہ زینب اور حضرت ام کلثوم حضرت علی اکبر دے کول بیٹھ گئیاں، وے بھتیجیا بول ذرا بولتے صحیح کہ وفادار بھتیجیا بولتے صحیح، میں چملاں زلف زنجیر تیری، مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے پر بھولنی نہیں تصویر تیری۔ کیونکہ حضرت علی اکبر اپنی جان دا نذرانہ پیش کر چکے نہیں، علی اکبر پھر کیویں بول سکتے سن؟ تھوڑی دیر تو بعد ہی جدو علی اکبر دا سنیا حضرت عباس، ایک کون نے حضرت عباس امام علی مقام دے بھائی، مولا علی شیر خدا دے بیٹے، اور کس ماں وچوں؟ جس ماں وچوں حضرت عمر بن علی اور عثمان بن علی نے، ماں باپ دونوں، ایک نے عمر بن علی، عثمان بن علی اور حضرت عباس بن علی، آگے میدان وچ ہو چکے، جامع شہادت نوش کر چکے، عمر بن علی بھی جامع شہادت نوش کر چکے، عثمان بن علی بھی جامع شہادت نوش کر چکے۔ حضرت عباس آئے، بھائی جان اجازت دیو۔ آپ نے فرمایا عباس تم میری فوج دا علم بردار ہیں، جے علم سر نگوں ہو گیا تے شکست ہو جاندی ہے۔ عرض کیتی بھائی جان وہ فوج کتھے؟ سارے فوجی تے شہید ہو گئے، ہن مینوں شہید ہونے دی اجازت دیو، مہربانی فرماؤ۔ جدو آپ نے اصرار کیتا، امام علی مقام نے فرمایا کہ عباس میرا دل نہیں ماندا کہ میں تینوں اپنے اکھاں دے سامنے شہید کروا دیاں۔ اینی دیر وچ خیمیاں چوں کوئی آواز بلند ہوئی، چیخو پکار بلند ہوئی۔ حضرت عباس نے کہا میں خیمیاں چ ہو کے آنا۔ حضرت عباس خیمیاں وچ گئے، حضرت سکینہ چھوٹی جی بچی پکڑ کر دامن عباس سکینہ نے کہا چچا دو گھونٹ ہی مجھے لا کر دے دو پانی۔ حضرت عباس باہر آئے، آکے حضرت امام علی مقام دی بارگاہ جلدزا کی تھی، بھائی جان ہون مینوں نہ روکنا، میں جاواں گا، یا تو پانی میں سکینہ کے لیے لاؤں گا یا پھر خون کے دریا میں اتر جاؤں گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے کہ رک جا اے آل پیغمبر کے سکندر، رک جا آگ سے مانگ نہ پانی، اے برادر رک جا، وعدہ کرتا ہوں نہ مانگے گی سکینہ پانی، رک جا میرے بھائی میرے دل پر رک جا۔ لیکن حضرت عباس کو میدان وچ گئے، کئی کوفیاں نو واسلے جہنم کر کے سواری جناب دریا دے وچ پہنچ گئی، پانی پین دا ارادہ کیتا، خیال آیا نانا خیمیاں میں سکینہ پیاسی ہے، خیمیاں میں چلی اصغر 6 ماہ دا بچہ
بچہ پیاسا ہے، بیبیاں پیاسیاں نے کیویں پانی پی لواں؟ آپ نے پانی نہیں پیتا، اور بلکہ آپ کی آپ دی سواری نے بھی پانی نہیں پیتا۔ آپ نے مشکیزہ پانی نال بھریا، پانی نال بھر کے خیمیاں وال لے کے چلے۔ یزید دی فوج وچ قرآن برپا ہو گیا، جے پانی خیمیاں وچ پہنچ گیا تے پھر انہاں دا مقابلہ نہیں ہو سکنا۔ روکو کوئی عباس نو روکو۔ حضرت عباس تے ایک بار کی نلم لویا، آپ دا دایاں بازو کٹیا گیا، آپ نے بائیں بازو نال مشک سنبھالی، آپ دا بایاں بازو بھی شہید ہو گیا، آپ نے اپنے دندان نال مشک سنبھالی۔ پھر سامنے ایک تیر آیا جڑا مشکیزے نو بجیا اور پانی سارا گر گیا، ایک اور نیزہ آیا جڑا سینے تو پار ہو گیا۔ حضرت امام علی مقام نے دیکھا حضرت عباس گھوڑے تو تھلے آ گئے نے، حضرت امام علی مقام نے اپنا گھوڑا دوڑایا، حضرت عباس دا بازو ایک بازو اٹھایا، دوجا بازو اٹھایا، حضرت عباس دے کول لے گئے، عباس نو اٹھان لگے، پوچھیا بھائی جان کے کرن لگے ہو؟ فرمایا تانوں خیمے لے کے جان لگے ہاں۔ عرض کی تھی بھائی جان میری آخری وصیت ہے خیمے وچ نہ لے کے جاؤ، جدو سکینہ پانی منگے گی میں پانی پیش نہیں کر سکاں گا، تے سکینہ آکے گی میرے چچا نے غلط وعدہ کیتا ہے، اس واسطے بھائی جان ایتھے ہی دفنا دیو۔ امام علی مقام نے فرمایا نہیں نہیں لے کے جانا ضروری ہے۔ عرض کی تھی بھائی جان آخری وصیت ہے۔ حضرت عباس نے اوتھے دفنا دیتا گیا۔ جدو حضرت عباس کو دفنا کے سرکار دو عالم دا نواسا امام علی مقام خیمیاں دے وچ پہنچیا، حضرت سکینہ پوچھدیاں نے ابو جان چچا جان پانی لین گئے سن کتھے گئے؟ حضرت امام علی مقام نے فرمایا اے سکینہ دیکھ مقتل کی طرف رخ موڑ کر چل دیا عباس بھی مجھ کو اکیلا چھوڑ کر، تھے اس کے منتظر جنت میں علی شیر خدا، چل دیا عباس بھی میری کمر کو توڑ کر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔